جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی تو خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا. خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ تینوں طرف نکل گئے اور بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر نکل گئے اور جہاں گئے وہیں شادیاں کی اور وہیں جا کر ان کی اولادیں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد حضرت عثمان نے بھیجا تھا ہندوستان. وہ بھروچ آ کر اترا تھا اور اس نے ساحلی علاقے کا جائزہ لیا تھا. اس زمانے میں بھروچ تو دریا سے ہٹا ہوا تھا. وہ لوگ اترے تھے کھمبھایت نہیں بڑبھوج اترے تھے. اور یہ بڑبھوج جو یہ اصل نام تھا بہار نبوت کا بگڑتے بگڑتے بڑبھوج ہو گیا. جیسے ترکیسر یہ اصل میں لفظ ہے ترک سر، ترکوں نے اسے فتح کیا ہے اور وہاں شہداء کی مدرسے کے صحن میں ایک لمبی قبر ہے جس میں تمام شہداء ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں. تو اصل لفظ ہے ترک سر. ترکوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا. اب وہ بدلتے بدلتے تڈکیشور ہو گیا، یعنی ایشور دھوپ میں کھڑے تڈکیشور. تو بات بگڑتی بگڑتی کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ تھا بہار نبوت. یہاں اترے تھے، سمندر کے بالکل کنارے ہے، یہاں اترے تھے. پھر بھروچ بھی آئے ہیں اور سارے ساحلی علاقے کا دورہ کیا ہے اور دورہ کر کے واپس گئے ہیں. تو حضرت عثمان کو انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ ایسا ملک ہے انڈیا میں ہندوستان. انڈیا تو اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، اصل تو بڑا 6 ملک بن گئے ہیں ہندوستان کے. ہندوستان ایسا ملک ہے کہ وہاں اگر آدمی تھوڑے بھیجیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. اتنا بڑا ملک ہے کہ چند آدمی اگر بھیجے جائیں گے تو ضائع ہو جائیں گے اور بہت سارے بھیجیں گے تو بھوکے مریں گے. انہوں نے عربی میں کہا کہ ان قلوا ضاعوا وان کثروا جاعوا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تو قافیہ بازی کر رہا ہے یا خبر دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خبر دے رہا ہوں. تو پھر حضرت عثمان نے یہاں آدمی نہیں بھیجے. بعد میں آئے، یہاں صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے.